مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے ساتھ ہمارے محترم بھائی اور دوست اور انکل بھی آشان محمد شیخ صاحب ہیں، جو آج انشاءاللہ اپنا قبول اسلام احمدیہ کا واقعہ سنائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آشان صاحب، آپ کا کیا واقعہ، آپ نے کیسے اسلام احمدیہ قبول کی ہے؟ 1960 میں بی اے کا امتحان دیا تو فارغ ہو گیا. تو میں سوچا کہ فارغ رہنے سے بہتر ہے کوئی پارٹ ٹائم کر لوں. تو مجھے پارٹ ٹائم بھی نہ ملے تو احمدیوں کی ایک دکان تھی، حافظ عبدالکریم صاحب ہار روڈ والے، جو جماعت کی خدمت کرتے تھے. یہ لاؤڈ اسپیکر سروس ان کو دیتے تھے، فری دیتے تھے، اور ان سے کرایہ وغیرہ نہیں لیتے تھے. اور بڑے اچھے احمدی حافظ قرآن 5 وقت کے نمازی تھے. تو ان کی دکان پر جب میں گیا تو میں نے کہا جی مجھے جاب کوئی نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کوئی جاب ہے تو مجھے جاب دے دیں. کہنے لگے کہ 100 روپے میں دوں گا تو 1 مہینہ کام بھی سیکھ لیں تو پھر اور بڑھا لیں گا. چنانچہ وہ چلتا رہا تو انہوں نے پیسے اچھے کر دیے. تو 3-4 مہینے کے بعد جب میرا رزلٹ آیا تو میں آگے نہیں پڑھ سکتا تھا، کیونکہ بی اے تک مجھے ایک ایئر فورس کے ان کے رشتہ دار تھے، اسکواڈرن لیڈر، انہوں نے بی اے تک مجھے پڑھا دیا. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے فضل کیا. تو جب ان کی دکان پہ گیا تو میں نے کہا کہ یہ الفاظ الاخبار کون سا ہے، پہلی بار میں نے دیکھا. اور نوائے وقت آتا تھا تو وہ کہنے لگا کہ جماعت احمدیہ، جو یہ بتایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ تیرے بعد ہر صدی کے سر پر ایک مجدد آیا کرے گا، اور 14واں مجدد جو ہوگا وہ امام مہدی ہوگا. چنانچہ یہ 14ویں صدی جا رہی ہے تو صدی کے سر پر وہ امام مہدی آ گئے ہیں اور 14واں مجدد بھی آ گیا. تو میں ایم اے ہسٹری کیا ہوا تھا، تو مجھے وہ دل میں آیا کہ یہ تو وہی ہسٹری آ رہی ہے احمدیوں والی. تو اس وقت مخالفت بہت زیادہ تھی احمدیوں کی، لیکن میں نیور مائنڈ بن کے تو میں نے ان کی دکان پہ دیکھا کہ الفضل آیا. وہ میں خاص طور پر ملفوظات پڑھا کرتا تھا روزانہ صبح جب ان کی دکان پہ جاتا. تو میں نے ان سے پوچھا، میں کہ یہ آدمی جو لکھتا ہے ملفوظات جو لکھا ہے تو یہ کون لکھتا ہے؟ تو کہنے لگے یہی تو وہ مسیح موعود ہے، امام مہدی ہے، تو جس نے یہ لکھے ہیں. تو میں نے کہا وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ وفات پا گئے. تو ان کے بعد اب حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ، پہلے خلیفہ تھے حضرت خلیفہ نور الدین اول صاحب، اب وہ حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ مرزا بشیر الدین محمود احمد، وہ ہیں ہمارے خلیفہ. تو وہ ساری جماعت کو کنٹرول کرتے ہیں پوری دنیا میں. اور یہ جو جماعت ہے یہ نہیں ہے کہ یہاں چند ملکوں میں، پوری دنیا میں جاری. ان کے بے شمار مبلغین جو ہے مختلف ملکوں میں سارے وہ تبلیغ کر رہے ہیں اور مساجد بنا رہے ہیں. تو چنانچہ میں نے غور سے دیکھا تو وہ اخبار جو تھا اس میں چندہ مسجد برون جات. تو میں نے کہا یہ کا باہر کی جو مسجد بنتی ہے ملکوں میں، یہ وہ لکھا ہوا ہے، یہ تاریخ آئی ہے کہ چندہ جمع کراؤ. اچھا. تو میں نے کہا میں نے سنا وہ کوئی چندے بھی لیتے ہیں. کہتے ہیں ہاں، وہ جب آدمی بیعت کرتا ہے تو اس کو سارا وہ جو پیپر دیا جاتا ہے جس میں سارے قواعد لکھے ہوئے، تو اس میں لکھا ہوا ہے
اور جو بیعت فارم ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ 10 شرط ہیں، تو وہ آپ غور سے پڑھ لیں، تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ مسلمانوں میں احمدیوں میں کوئی فرق نہیں. اور یہ جو آپ احمدی ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں یا ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ کون سی جماعت ہے، یہ وہی جماعت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں صدی میں 14 مجدد، تو وہ آ گیا. ہاں کہنا یہ وہ آ گیا، وہی ان کی جماعت ہے. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے توفیق دیو نا، میں ان کی باتیں سوالات 3-4 کیے، تو میں نے کہا یہ مخالفت کا یہ جب مسلمانوں کی جماعت ہے تو کہیں کہ ہر نبی کی مخالفت ہے. مولوی ابراہیم صاحب دلی دروازے والے جو صدر ساری عمر صدر ہی رہے، وہ وہاں آئے ہوئے، وہ مجھے یہ باتیں بتانے لگ گئے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے کافی باتیں مجھے جماعت کے متعلق بتائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فضل کر دیا، میں جب یہ ہماری حقیقت الوحی، آئینہ کمالات اسلام اور اسلامی اصول کی فلاسفی، یہ تینوں بکس انہوں نے مجھے دی کہ یہ آپ پڑھ کے تو پھر بتائیں کہ آپ نے ان کتابوں میں کیا لکھا ہے، کیا پڑھا. تو میں آپ سے یہ اگلے میں پوچھوں گا، جو جمعہ کے دن تھا. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ میں انٹرسٹ تھا کہ یہ جماعت ہے کیا، تو وہ 3 میں پڑھ گیا. ہماری احمدیہ کی کتاب ہے ہماری حقیقت یا حقیقت اسلام، وہ بھی میں نے پڑھ لی. اس میں لکھا ہوا تھا کہ جماعت کیا چیز ہے، یہ شروع کیسے ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کا جو امام مہدی آنا تھا وہ آ گیا ہے، تو وہ تبلیغ کر کے چلا بھی گیا. تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آج مجھے پتہ چل رہا ہے کہ وہ آئے بھی چلے بھی گئے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے تو چلے گئے، ہمیں وہ زمانہ نہیں ملا. تو میں بڑے افسوس کے ساتھ میں پوچھا کہ ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا گیا. وہ کہنے لگے آپ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اس وقت جب وہ آگے چلے گئے. تو پھر میں نے دعائیں کی، تو وہ کہنے لگے کہ یہ تینوں کتابیں آپ پڑھ کے آ گئے ہیں. میں کہا جی. جب دوسری دفعہ گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا اس میں پڑھا، کیا حقیقت آپ کو ملی اس میں. میں نے کہا وہی جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ کے بعد ہر صدی کے سر پر ایک مجدد آئے گا، اور 14ویں صدی کا جو مجدد ہوگا وہ امام مہدی بھی ہوگا. اس میں وہی ساری جب باتیں بتائی گئیں. وہ پھر کون تھے، کہاں سے ہجرت کر کے آئے، اور حضرت اماں جان رضی ان کی شادی، وہ دہلی کی رہنے والی، وہ گاؤں میں ان کے ساتھ ہی وہاں چلے گی قادیان میں، اور مسیح موعود کی خدمت کے لیے ایک جذبے کے ساتھ. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں دہلی کے رہنے والی یا کہاں آ گئے. تو مجھے اس سے بڑا میں متصل ہوا کہ اگر ایک آدمی یہ ہے اور یہ سخت مخالفت ہو رہی ہے جماعت احمدیہ کی، اور میری بھی مخالفت شروع ہو گئی، میری پروموشن روک لی گئی دفتر میں، تو وہ دوسری دفعہ پھر آئی تو وہ کہنے لگے کہ آپ جماعت چھوڑ دیں تو ہم کو یہ آپ کو پروموشن لیٹر دے دیتے ہیں. میں کہا نہیں، میں نوکری چھوڑ دوں گا لیکن خدا اس جماعت کو نہیں چھوڑوں گا. تو اللہ تعالیٰ صبح اٹھا تو فارم فل اپ کیا. ماسٹر ابراہیم صاحب میرے سے بڑے انٹرسٹ لے کے ساری باتیں بتاتے تھے. انہوں نے وہ فارم فل اپ کرایا، فل اپ کرا کے تو وہ کہنے لگے کہ میں اس دن بدھ کا روز تھا، کہنے لگے میں کل صبح نکل جاؤں گا اور میں روبے جا کے حضرت خلیفہ ثانی کی خدمت میں آپ کا یہ جو فارم میں پہنچا دوں گا، آپ بعد میں جانا اور جا کے دستیابیت کر رہے. میں نے کہا بہت سب ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور کا جواب آ گیا. وہ لیٹر میرے پاس آیا ہے حضور کا سائن کیا ہوا.
تو وہ میرے بیٹے نے رکھا ہوا ہے فریم لگا وہ یاد نہیں رہا یا لالا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، میں نے استخارہ کیا. انہوں نے مجھے کہا استخارہ کرو تاکہ تیرا جو شک شگون ہے وہ ختم ہو جائے. میں نے استخارہ کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑی گراؤنڈ سی ہے اسلامیہ کالج قصور کی، جہاں میں نے مڈل پاس کیا. تو وہاں سے بڑا جو گراؤنڈ تھا وہ لوگوں سے بھرا ہوا ہے. تو ایک رستہ ہے جو اسٹیج کی طرف جا رہا ہے اور اس اسٹیج پر ایک آدمی بیٹھا ہے کرسی پر. تو میں جا رہا ہوں، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میری رہنمائی کوئی کر رہا ہے. وہ فرشتے کھینچ کے لے کے جا رہے تھے. وہاں جا کے میں دیکھا تو مسیح علیہ السلام کرسی پہ بیٹھے. تو میں نے کہا حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں والنٹیرلی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں. حضور نے بیٹھے مجھے بڑے غور سے ایسے دیکھا. تو دیکھ کے تو میں بھی غور سے ان کو دیکھنے لگ گیا. چہرہ مبارک دیکھا، چمکدار اور آنکھوں میں نورانی نور ظاہر ہو رہا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے فضل کیا. پھر میں نے اماموں کی طرف دیکھا، حضور اچکل پہنی ہوئی تھی اور نہ کوٹ پہنا ہوا تھا، اور شلوار قمیض جو تھی وہ پینچا سفید رنگ کا وہ نظر آ رہا تھا. تو جوتے پر زیادہ غور نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فضل کیا. میں جب اٹھا خواب سے تو میں کیا دیکھتا ہوں، میں ادھر ادھر دیکھا، میں کہا بندہ تو کوئی بھی نہیں. تو اتنی بڑی خواب مجھے اللہ تعالیٰ نے دکھا دی اور حضور سے بات بھی کروا دی. جب میں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انہوں نے کہا وعلیکم السلام. پھر میں نے بتایا کہ حضور میں والنٹیرلی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں. تو حضور نے ایسے خوشی کا اظہار بھی کیا، مسکراہٹ چہرے اور نوری چہرہ جس میں ایک عجیب قسم کا روحانی نور. اللہ تعالیٰ نے فضل کیا. تو میں صبح اٹھا تو جا کے تو میں جو حافظ عبدالکریم فضل صاحب تھے ان کو خواب بتائی. تو کہنے لگے آپ نے اتنی بڑی خواب دیکھ لی، اتنی بڑی. مجھے 20-25 سال ہو گئے اندھی ہوئے، مجھے نہیں دیکھی. تو وہ حافظ قرآن تھے. تو وہ پھر مختلف آیات اور دعائیں دی انہوں نے، اور دعا کر کے بڑے اچھے امیر عالمی تھے. چودھری اسد اللہ خان صاحب ہمارے امیر جماعت تھے، اور چودھری ظفر اللہ خان صاحب بھی آئے ہوئے تھے ایک یونیورسٹی سے پاکستان. تو وہ کہنے لگے کہ یہ دونوں بھائی آئے ہیں. ان کی دکان کافی بڑی تھی تو وہاں پر انہوں نے بٹھایا تو ان کو بوتل سے توازو کی. تو مجھے بھی کہنے لگا آپ بھی پیا، آپ پیچھے نہ ہٹو. میں کہ ان مقربین دوستوں سے میری ملاقات بھی ہو گئی ہے. چودھری ظفر اللہ خان ان کے بھائی اسد اللہ خان صاحب بڑا پیار سے مجھے ملتے تھے. جب کبھی بھی میں جاتا ان کو ملتا، میں ان کے گھر چلا جاتا. صدر ان کا گھر تھا. تو ایک دفعہ میں جب تیسری چوتھی دفعہ گیا تو پھر چودھری ظفر اللہ خان صاحب آئے ہوئے تھے ان کے گھر میں، کوئی 2-3 مہینے کے بعد کی بات ہے. تو پھر وہ انہوں نے پہچان لیا مجھے. آپ کا نام شان محمد ہے؟ میں نے جی ہاں. تو میں کہا بڑی مہربانی. وہ بکر کیے آپ نے بیعت کی، اس کے بعد کیا ہوا؟ میں نے کہا جی مخالفت بہت ہو گئی اور پروموشن کا لیٹر نہیں دیا انہوں نے. کہنے لگا یہ کیا پروموشن کا لیٹر ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا لیٹر دے دیا. تو گھبرانا نہیں، ابھی مخالفت شروع ہوئی ہے، ساری عمر یہ مخالفت رہے گی. لیکن یہ یاد رکھنا میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. حضرت خلیفہ ثانی کی خدمت میں فوراً خط لکھ دو، وہ بھی دعائیں کریں گے انشاءاللہ آپ کے لیے. اور آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا دے گا. ان کے پروموشن لیٹر کچھ بھی نہیں. وہ دوبارہ وہ پہلے 74 میں آیا جب تاریخ چل رہی تھی، وہ پھر لے گیا واپس. تو وہاں کے جو آفیسر تھے میرے سینئر، انہوں نے کہا ہم اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتے.
تو آہستہ سے اس کے کان میں کہتا ہے یہ قادیانی ہے. وہ خاموش ہو گیا کہ اب میں کیا بتاؤں، جو یہ احمدی ہے اس کے سامنے مجھے کہہ رہا ہے یہ قادی ہے، یہ تو مخالفت کر رہا ہے. وہ اچھا پڑھا لکھا آدمی تھا. اس کے اگلے سال ایک احمدی چیئرمین آ گیا، اسٹیٹ لائف میں نوکری کرتا تھا، وہ دوسرا آ گیا. تو وہ 2 سال کے بعد یا 3 سال وہ لیٹر لے کے بھی آ گئے پروموشن کا، انہوں نے پھر واپس کر دیا. تو وہ کہتا ہے جماعت چھوڑ دو تو لیٹر ابھی لے لو. میں کہا مجھے جماعت نہیں چھوڑنی، نوکری چھوڑ دوں گا. میں ڈیم کیئر فار دیٹ اور پھر ورلڈلی چیزیں. وہ اندر جا کے کہتا ہے ذرا بہت ہی زیادہ ہی مخالف کر رہا، کہتا ہے یہ بڑا پکا احمدی ہے. تو دیکھو یہ وہ ہماری بات نہیں سنتا. تو اس کو میں نے کہا مجھے کوئی لالچ نہیں، رزق اس کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. تو وہ اٹھ کے مجھے کہتا ہے یہ لو لیٹر. تو یہ اس کا کرم. لیٹر دے دیا تو پھر میں جو سیٹ تھی میری بدل گئی تو اچھے رینک پر وہ اور اسپیشل ڈیپوٹیشن بھی انہوں نے بھیجنا شروع کر دیا. میں نے کہا یہ حضور حضرت خلیفہ ثانی کی دعا ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو دعائیں اپنی امت کے لیے کر گئے وہ بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. میں نے آ کے گھر اپنی والدہ کو بتایا کہ میں اس طرح یہ خواب دیکھی ہے اور وہ سچ ہو گئی اور میں یہ سب کچھ دیکھ کے آیا. تو وہ بڑی خوش ہوئیں. پہلے مخالفت کرتی تھیں، پھر اس نے کہا کہ دیکھو بیٹا کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرنا، کسی کے کا نقصان نہ کرنا، بد دعا نہ لے لے. میں کہا ماں آدھی تو آپ نے بتا دیے، دھوکہ نہ کرنا، فراڈ نہ کرنا، حرام نہ کھانا، یہ رشوت نہ لینا. جب مجھے دوسرا جاب ملا تو وہاں مجھے ریفرنس مل گیا تو وہ کہنے لگا کہ اس نے بڑا اپریشیٹ کیا زول کہ یہ آدمی نے احمدی ہے اور یہاں مسجد بھی اسی نے دفتر میں بنوائی ہے. بلڈنگ بنی تھی تو میں نے کہا تھا کہ یہاں بلڈنگ میں مسجد بناؤ تاکہ لوگ جو دور دور دھوپ میں جلتے ہوئے جا رہے ہیں غیر احمدیوں کے مسجد مار تو اوپر مسجد ہوگی تو ہمیں بھی صاحب ملے گا، آپ کو بھی ملے گا. تو اس نے ہیڈ آف لیٹر لکھا، انہوں نے 50,000 روپیہ بھیج دیا کہ ابھی بنا لو. تو سب لوگ جو وہاں جمعہ کی نماز اور اثر پڑھنے آتے تھے تو میں نے کہا کہ بھائی دیکھیں اللہ تعالیٰ فضل کرے یہ مسجد جو ہے بن گئی ہے، اچھا ہوا ہے. تو جب ان کی وہ باجمال نماز وہ پڑھتے تھے، ایک آدمی انہوں نے نوکری بھی رکھ لیا دفتر میں، وہ اس نے داڑھی واڑی رکھی تھی تو مسجد میں ناطے واتے پڑھتا تھا وہ. تو وہ مجھے کہتا ہے کہ یہ آپ یہاں نماز کیوں پڑھنے آتے ہیں؟ تو ہم دونوں لہر کو شکایت کرتے ہیں کہ یہ کافر ہے. تو میں جا کے یوں کر وہ اس کے پاس چلے گئے، 3-4 اور مخالفین چلے گئے. تو وہاں جا کے انہوں نے شکایت کی تو وہ بڑا ہنسا، اور جب ہنسا تو اس نے کہا کہ یہ تو سیریس بڑی بات ہے، آپ ہنسا ہے. انہوں نے کہا بیوقوفو اسی آدمی نے مسجد بنوائی ہے اور دیکھو آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں. اور اس نے اس کو برا نہیں منایا بلکہ اس کو بلاؤ. میں اندر گیا تو اس نے کہا کہ بھائی یہ ایک بری خبر سنا رہے ہیں کہ آپ وہاں نماز نہیں پڑھنے آنا. تو مسجد تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے، سب کو آنا چاہیے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جذبات انجن کیے ہیں تو یہ نہ آئے، اگر ہم ان کو پسند نہیں کرتے. میں نے کہا دیکھو ساری زمین مسجد ہے اللہ تعالیٰ کو، تو جہاں کہیں بھی مصلی لیں تو نماز پڑھ لیں. میں جان مال لے آیا ہوں آپ کے پہلے آنے سے پہلے، وہ میں نے رکھ لی
تو ایسے الماری تھی تو اس میں رکھ کے میں جب ظہر اثر پڑھنی ہونے تھی وہ پڑھتا تھا. تو جب لیٹ آورز وہ بیٹھ جاتے تو میں اکیلا عالم ہوتا نماز پڑھا ہوتا تھا, باقی کام کر رہے ہوتے تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے اے میرے مولا تو میرے رزق میں برکت پروموشن ہو, وہ لیٹر دے گا مجھے. تو میں کہ شکر الحمدللہ. اور میں آفیسر کیڈر میں ابھی نہیں گیا تھا تو وہ میں آفیسر کیڈر میں چلا گیا. پھر انہوں نے کہا کہ یار یہ پڑھا لکھا نہیں ہے, تو اس نے ایم اے ہسٹری بھی کیا ہوا ہے, ایم اے اسلامیات بھی کیا ہوا ہے, تو اس کو کہیں اعلیٰ درجے کو جانا چاہیے تھا. یہ یہاں اسٹیٹ لائن میں کیا لے رہے. میں نے کہا دیکھو اسٹیٹ لائن میں اور بھی ایم ڈی ہیں. انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ مسجد میں بلڈنگ میں مسجد شان محمد نے تحریک کی اور زور نے بال لی اور بنا لی. تو میں نے کہا یہ آپ کا کیا جذبات ہے. کہتا ہے یہ جو مسجد بنوائی ہے آپ نے, آپ کو بھی ثواب ملے گا مجھے بھی ثواب ملے. تو میں نے کہا یہی میرا یہ ساری جو جذبات ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ 2-3 سال گزر گئے, دوسرا پروموشن کا لیٹر آیا تو وہ پھر اس نے واپس بھیج دیا. میں نے کہا اچھا بھیج تو, اللہ تعالیٰ مجھے لیٹر کا کوئی پرواہ نہیں کی. پھر میں گھر میں گیا, مخالفت ہوئی, میرے بھائی گئے یہ کافر ہو گیا اور یہ اب ہمارے گھر نہ آیا کرے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا, میرے بہنوئی ہیں دونوں, تو نہیں اس کے گھر سے کھانا کھانا پانی پینا حرام ہے. میں نے کہا بھائی دیکھو آپ کے سامنے اتنے سال تو آتے رہے, آپ کھاتے پیتے رہے, میں کوئی آبجیکشن نہیں, جتنا مرضی کھاؤ, اللہ رزق دینے والا. تو اللہ تعالیٰ نے فضل کیا, وہ ٹھس سے مس نہیں ہوئے. اس کی والدہ آئی ان کی, اس نے بھی یہی بات کیا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, نیور مائنڈ, تم ہمارے گھر نہیں آیا, اب اگر آپ آئندہ آئے تو ہم آپ کی ٹانگیں توڑ دیں گے. میں نے کہا بھائی میں نہیں آتا, میں کیوں ٹانگیں توڑواؤں, یہ دین کا کام ہے. اللہ کا یہ وعدہ تھا 14ویں صدی میں امام مہدی نے آنا, وہ آ گئے, میں نے مان لیا اور استخارہ کر کے میں نے خواب میں بھی بیٹھا, اور مجھے استخارے کا فائدہ یہ ہوا کہ ان سے ملاقات ہو گئی. اور میری ایک دل کی چاہت تھی کہ ان کے زمانے میں کیوں نہیں پیدا ہوا, تو اللہ تعالیٰ نے فضل کیا, میری ملاقات اللہ تعالیٰ نے کرا دی. شکر الحمدللہ. اس کے بعد پھر یہ جو جماعت میں اللہ تعالیٰ نے ساری فارمیلٹی تھی وہ میں نے سمجھ لی صاحب سے. تو پھر میری ایک خوشی کی بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں پڑی کہ جتنے صحابی اس وقت تک زندہ ہیں ان سب کو جا کے ملو اور ملاقات کرو ان سے. تو میں کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو میں اس شہر میں لاہور میں, پہلے لاہور قصور کے علاقے کے اسی وہاں کے رہنا, تو وہاں جتنے ایم ڈی اصحابی تھے تو وہ وہاں اس علاقے میں بار بار 6-7 گھروں میں وہ بیٹھے رہے. میں گیا وہاں ملا. اس کے بعد پھر میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ سے کراچی چلا گیا. وہاں پر بھی میں نے مولانا عبد المالک خان صاحب سے پوچھا, وہ اس وقت وہاں مبلغ تھے. تو انہوں نے کہا ایک تو یہ بیٹھا ہے ایم ڈی, ایک وہ بیٹھا ہے, تیز اس وقت آئے ہوئے ہیں, آج جمعہ کا دن ہے, ان سے ملے. تو وہ پہلے جو تھے وہ قد جو تھا وہ میرے قد سے اتنے بڑے لمبے تھے. تو وہ جب ایسے تو وہ مجھے یہاں ایسے انہوں نے پکڑ لیا, کچھ دیر کے لیے وہ دعا کر رہے تھے. تو اس کے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے توفیق دی. میں نے کہا جس دکان پر میں نے نوکری کی تھی وہاں الفضل آتا تھا, تو ملفوظات جو تھے وہ بڑے اپیلنگ تھے. تو وہ میں نے پڑھ کے اس پر غور کیا. پھر کتابیں پڑھی, آئینہ کمالات اسلام, اسلامی اصول کی فلاسفی, اور ایک ہی قتل ہوئے. بہرحال مجھے اتنا اس سے جوش اور جذبہ تھا کہ 3 دن میں 3 کتاب میں پڑھ گیا.
تو میری والدہ کہتی ہے یہ کون سی کتاب ہے جو اتنے بڑے جوش سے تم انٹرسٹ لے کے پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ یہ امام مہدی ہے، اس کی کتاب ہے، اس نے لکھی۔ تو اس میں سے مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں کہ احمدی ہونے سے انسان صحیح اور مکمل مسلمان بنتا ہے۔ تو یہ جو تعلیم ہے یہ مولوی کے پاس ہے، تو وہ اپنی اس میں جو کہانیاں وغیرہ دوسری وہ کتابیں شامل کر، وہ ایک کتاب پڑھی تھی میں نے پڑھی نہیں، لیکن زیادہ تر میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کتابیں پڑھی۔ تو آئینہ کمالات اسلام میں حضور نے ایک خواب کا ذکر کیا ہے، تو وہ میں نے دیکھا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو وہ ملاقات ان کی، تو بہن ہی میری جو ملاقات ہے حضور سے، تو میں وہاں ایسے ہی جا رہا تھا، مجھے پتہ لگا کہ کوئی طاقت ہے جو مجھے لے کے جا رہی۔ تو پھر گراؤنڈ جو تھی اسلامیہ ہائی اسکول کی، وہ وہاں ایک مجمع ہے اور وہی ہو مخالفت کر، اسٹیج کے اوپر ایک آدمی بیٹھا، اور وہ میں جا کے دیکھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ تو میں اسی وقت دعا کی، میں کہا مولا کریمہ تیرا لکھ لاکھ شکر ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاں میری ملاقات کرا دی۔ اس دن میں بڑا خوش تھا۔ تو جب انہوں نے کہا کہ تمہیں لیٹر پروموشن کا نہیں ملے گا، میں نے کہا دیکھو بھائی تم جماعت چھوڑ دو تو میں لیٹر لے لوں گا۔ میں کہا نہیں، لیٹر میرے لیے اس کے پاس بہت زیادہ ہے، رزق اس کے ہاتھ میں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ رزق وہ مجھے دے گا۔ اور 3 دفعہ یعنی 62 میں نے بیعت کی، تو 65 تک میرے لیٹر کوئی نہ دیا۔ ایک دم مخالفت بہت زیادہ آئی، تو کچھ لوگوں نے اخبار میں دیا کہ یہ آدمی جو اسٹریٹ لائن میں کام کرتے ہیں قادیانی، ان کو نکال دیا جائے۔ تو وہ ایک آدمی تھا ہمسائے میں رہتا تھا، اس کے گھر میں بھی وہ اخبار آ گیا، آفاق، اس میں وہ میں نے کٹنگ کر لی، کٹنگ جیب میں رکھی۔ تو بعض لوگوں نے پوچھا، اعتراض بڑے کیے۔ میں نے کہا یہ کیا لکھا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے؟ تو میں نے کہا میں مسلمان ہوں، اللہ جانتا ہے میرے دل کی حالت ہر چیز، میں نماز پڑھتا ہوں، اگر یہ کہتے ہیں ہماری جماعت میں نہ، ہمیں مسجد میں نہ ہے، تو میں اپنی جان نماز اپنے کیبل میں رکھی ہوئی ہے اور میں پڑھ لیتا ہوں، نیور مائنڈ۔ تو ہمیں سکھایا بھی یہی ہے کہ اگر وہ گالیاں دیتے ہیں گالیاں سن کے دعا دو، حضور نے لکھا ہے کئی جگہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں دعا کرتا ہوں کہ میرے گھر والے بھی گالیاں دیتے ہیں، رشتہ دار بھی گالیاں دیتے ہیں، دفتر والے بھی ہو، جہاں جاتا ہے تو ایک آدمی دوسرے کے کان میں کہتا ہے یہ قادیانی ہے۔ تو میں خوش ہوتا تھا کہ میں نے کہا کہ جس کام کے لیے میں یہاں آیا ہوں وہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تو اللہ تعالیٰ نے فضل کیا۔ وہ ان کا انچارج تھا، بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، تو اس نے کہا کہ آپ کو یہ بیماری کہاں سے لگ گئی؟ میں نے کہا یہ بیماری خدا تعالیٰ نے دی ہے، یہ باعث رحمت ہے، یہ ہماری جماعت اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس کی پیش گوئی کی 14ویں صدی میں امام مہدی آیا، اس کی جماعت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کھڑا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہو گیا کہ جماعت کا نام جماعت احمدیہ رکھو، اور آج پوری دنیا میں اس کے مشن ہاؤس ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل مبلغین بھی وہاں جاتے ہیں، اور احمدی جو ہوتے ہیں وہ جا کے تبلیغ اور مسجدیں بناتے ہیں، تو مشن ہاؤس بناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فضل لاکھ شکر ہے۔ میں نے بعد میں بہت سچی خوابیں بھی دیکھی اور بھی، تو اللہ تعالیٰ نے فضل کیا۔ ایک جگہ کچھ روگ تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کچھ نہیں، صبح کچھ نہیں،
تو پھر ایک دفعہ اس نے کہا کہ آپ کل 10 بجے میرے پاس آئیں تو مخالفت میں دوسرے اس بلا سے نہ ڈر جس میں رات آ جائے. تو رات کو اٹھا، تہجد کی نماز پڑھی، تو دعا کی مولا کریم دشمنوں نے اپنا جھنڈا بلند کر دیا. تو جب میں گیا تو اس نے مجھے بلایا. میں گیا تو کہتا ہے کہ میں نے کہا آپ کو کس لیے بلایا تھا؟ میں کہا مجھے تو پتہ نہیں، آپ کا حکم سارا حکم پر آپ ابھی کہہ رہے ہیں بتا دیں. کہتا اچھا جاؤ. نہیں کچھ نہیں. تو بعد میں لوگوں نے مجھے بتایا یہ تمہارے خلاف بڑا پروپیگنڈا کر رہا ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں. اس کا منہ بند ہو گیا، وہ بول نہیں سکا. اللہ تعالیٰ کی مہربانی. پھر جب پروموشن کا ٹائم آیا تو انہوں نے کہا کہ 20 بندے پروموٹ کر رہے ہیں تو اس میں یہ ٹھیک ہے سارے. انہوں نے کہا کہ شان محمد کو نکال دو تو باقی سارے ٹھیک ہے. تو مجھے انہوں نے بتا دیا کہ تیرا نام اس سے نکلوانا ہے. میں نے کہا نیور مائنڈ، اللہ تعالیٰ دے گا، رزق اس کے ہاتھ میں ہے. تو ٹھیک تیسرے دن کہتا ہے بڑی گالیاں نکال رہی. میں کھڑا ہو گیا. تو جب کھڑا ہو گیا تو زور لینڈ تھا، میں بولا نہیں. میں نے کہا اس کی بزرگی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا بنایا. تو میں کھڑا رہا. اور تم جا کر سیٹ پر کیوں نہیں بیٹھتے؟ میں کہا سر آپ نے بلایا، اب کام ہو گیا تو مجھے حکم دے میں جاؤں. تو پھر میں تجھے پولیس بلا کے اندر کرا لوں گا. میں نے کہا کرا دیں. تو کہا پھر تم کیا کرو گے؟ میں کہا میں جان مال لے کے تو وہ اندر چلا جاؤں گا جہاں پولیس ہے. اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا ہے. میں سچا ہوں، جماعت سچی ہے، یہ دین محمد کا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے. تو میں نے کوئی غلط کام نہیں کی، بدمعاشی نہیں کی. کہتا تو بڑیاں گلاں کرنا ہے. میں کہا یار میں کیا باتیں کر رہی ہے گلا کر رہا ہے، یہ تو میرا جوش ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے. آپ خود ہی بلا کر مجھے کہتا اچھا آپ جاؤ. میں سیٹ پر جا کے بیٹھ گیا. تو جب میں ریٹائر ہونے والا تھا تو مجھے کہتا ہے کہ فلاں دن کو الوداعی پارٹی ہوگی، آپ نے آنا ہے. تو میں نے کہا یار یہ سارے غیر احمدی ہو، مجھے مارنا نہ شروع کر دیں. نہیں کوئی آدمی لگائے گا. وہ کہنے لگا آپ کی ہم نے تقریر رکھی ہے، وہ تقریر آپ نے کرنی ہے اور ہم نے دیکھنا کہ تم تقریر میں کیا کرتے ہو. تو میں بھی سوچ میں پڑ گیا. میں کہا مولا کریم یہ تو میرا امتحان ہو گیا. تو میں نے کہا چل کم ورڈ میں آئی ول سی. تو میں گیا تو میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منع تھا ان کو کہ اس کا وعلیکم السلام جواب نہیں دینا، لیکن اس دن انہوں نے بولا. تو کہنے لگا کہ آپ ڈرے نہیں، آپ جو بھی بات کریں گے نا ہم سنیں گے. میں نے کہا اچھا جی. میں نے کہا دیکھو بھائیو میں جا رہا ہوں، ریٹائر ہو گیا، تو میں آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین نمبر سے ہر امتحان میں کامیابی دے. یہ جو زندگی ہے اس میں برکت دے، نوکری میں برکت دے اور آپ بڑے اچھے آفیسر بنے. آپ میں سے 16-17 بندے آفیسر میرے انڈر کام کرتے رہے ہیں، تو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اچھا رائز دے اور وہ بہترین آفیسر بنے. تو وہ 2-3 اور آدمی سے ان کو بھی انہوں نے کہا تقریر کرو. تو وہ ایک آدمی اٹھا اور کہنے لگا یہ تو قادیانی ہے تو آپ نے اس کو کیوں کھڑا کیا؟ انہوں نے کہا نیور مائنڈ کیپ کوائٹ، اب میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا. وہ بیٹھ گیا. اس نے ذرا وہ افراتفری کرنے کی کوشش کی.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا رسول آیا، اللہ تعالیٰ کا پیغام لایا، اللہ تعالیٰ کی کتاب لایا، ہم اس کو ایمان رکھتے ہیں، خدا کو ایک بات۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، اور امانت میں خیانت نہ کرو، چاہے گھر کی ہو، دفتر کی ہو، گورنمنٹ کی ہو، جہاں کہیں جا۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، ہر جگہ پر ہر دوسرا آدمی وہ رشوت کھا رہا ہے، کوئی ہیرا پھیری کر کے پیسے جو غلط بل لے کے گیا۔ تو پھر میں اتنی بات کی، تو میں دعا کرتا ہوں ہر ایک کے لیے، آپ کو اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دے۔ میری زندگی آپ کے سامنے ہے، آپ کے کوئی شکایت ہو، شکوہ ہو، یا اور کوئی کام کسی کے خلاف کیا ہو، تو میں حاضری، اور سب سے پہلے میں ہی آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ تو میں جا رہا ہوں، اور میرے لیے آپ نے دعا کرنے کہ جہاں کہیں بھی میں جاؤں تو مجھے ایسا ماحول ملے جہاں پر یہ سب کچھ ہو، اور ایسے ماحول میں، ایسے شہروں میں جاؤں اللہ تعالیٰ مجھے برکتوں سے نوازے دے۔ تو انہوں نے کہا آمین سارا حال۔ میں کہا شکر ہے۔ تو وہ یا عزیزو یا حفیظو یا رفیقو یا ولی رب کل شیء خادمو کا رب فضل وانصرنا، میں پڑھ کے نہ تو پھر تقریر شروع کی تھی، تو آہستہ آواز میں پڑھ کے، جیسے کہ دم کرتے ہیں مولوی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، اس میں اتنی برکت ملی مجھے، جیسے اب میں فری آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اسی طرح میں اسے اونچی آواز سے میں بولا، اور لاؤڈ اسپیکر تھا لگا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، تو میں جب وہاں اٹھ کے جانے لگا تو کہنے لگا شان صاحب ابھی بیٹھے۔ میں نے کہا اچھا جی۔ وہ ہار پانے والے آ رہے ہیں، تو انہوں نے ہار ڈالے، تو 3,500 بندہ تھا وہاں اس ہوٹل میں جہاں انہوں نے الوداعی وہ پارٹی کی۔ ایمبیسڈر ہوٹل ہے شاید مال روڈ پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، تو جب میں نے وہ تقریر کی کہ اللہ تعالیٰ کے بندو، اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرو، فرما برداری کرو، نماز پڑھو، نماز میں بڑی برکت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو، اگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے انعام مانگنے ہیں تو اس کے سامنے جھک جاؤ، اور اللہ والے لوگ جو ہیں جو پہلے آئے تھے ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جا کرے، اور ہمیں بھی توفیق دے، ہم اچھے کام کریں اور ہم بھی جنت الفردوس کے ہی امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے۔ اور ہماری پوچھتے مسلمان ہو، ایماندار ہوں، تابع دار ہو، ماں باپ کی خدمت کرنے والے، تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کہتے ہیں کافر کافر کافر، تو یہ کیا بات؟ وہ آہستہ سے اس نے بات کی تھی۔ تو میں نے اٹھ کے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس وقت وہ کیا کہتے تھے؟ دعائیں دیتے تھے، وہ بھی گالیاں دیتے تھے، اور ہمارے امام نے کہا کہ گالیاں سن کے دعا دو کہ اللہ تعالیٰ ان کو احمدی بنا، میری قدر و قیمت نہیں پہچانتے، جیسے ان لوگوں نے عربوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدر و قیمت نہ پہچانی، تو ان کو طائف جب گئے تھے تو لوگ مار پتھر مارے، اور انہوں نے کیا کہا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ تو اتنی بات میں جب کر کے کھڑا ہوا، تو ہار پلانے والے جو کھڑے تھے ان کو کہنے لگا زون لائٹ آئے شان صاحب کو پلائیں، 3 بندے اور کھڑے ان کو پلائیں۔ وہ 3 بندے میرے خیال کسی کو 10 یا کسی کو، اور مجھے ہاتھ جو ڈالے تو میں اتنا، تو میں کہا یہ سب میرے مولا کریم کا کمال ہے۔ تو میں اتنا کہہ کے میں نے کہا دوستو میرے لیے دعا کرنا، آنے والی زندگی میرا سے جائے، اللہ آپ فضل کرے آپ کے پاس، اور مجھے اللہ تعالیٰ توفیق دے آنے والی
زندگی میں میں بہتر کام کروں. اب میں جماعتی کاموں کا بھائی یہ بتاتا ہوں. یہ خدائی جماعت ہے، امام مہدی کی جماعت ہے. الفضل اخبار آ رہا ہے، دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں تقسیم ہو رہا ہے. اگر آپ کو ایک دفعہ الفضل اخبار مل جائے یا کوئی کتاب لیں، آپ وہ پڑھیں اور مجھے یہ بتائیں کہ اس میں غلطی کون سی لکھی ہے. اور اس میں یہی ہے کہ یہ اسلام جو ہے یہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب ہے، اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے. تو اس کو اپناؤ اور نیک انسان بننے کی کوشش کرو. آواز دے رہی ہے ہر بندے کی قبر کہ آؤ میں بھوکی ہوں، تو کیا جواب دے رہے؟ جاتے ہی فرشتوں نے حساب کتاب شروع کر دینا کہ نماز پڑھی تھی یا کوئی اور نیک کام کا بتا. تو میں کہا اس میں بیشتر ایسے لوگ ہوں گے جو خاموش ہو جائیں گے. تو اس لیے نیکی کرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر وقت ہر بندے کا مخلوق خدا سے محبت کرو جو میری مخلوق ہے. If you love me, love my people. تو وہ باتیں سنتے رہے. پھر میں وہاں سے نکلا. ہاں وہ کہنے لگے جی وہ قرآن مجید لے لے. ہم 4-5 بندے جو ریٹائر ہوئے تھے، پہلے انہوں نے ایک آدمی جو میرے سے سینئر تھا اس کو دیا، پھر دوسرا بھی سینئر تھا، تیسرے نمبر پر میں. تو اس نے مجھے دیا. پہلے 3 بندے جب وہ قرآن مجید آیا اور جب مجھے اس نے دیا تو میں نے قرآن مجید پکڑا اور کس کیا قرآن مجید. پھر میں نے ایسے کر کے ایسے لگا لیا. لگانے کے بعد میں نے کہا اچھا نے کہا سر بہت بہت شکریہ، آپ نے وہ کتاب مجھے انعام دی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام دیا تھا. تو میں بہت خوش ہوں کہ بہترین انعام چاہیے. صحیح مسلمان ہو تو اس کی قدر کرے گا. اگر صحیح میں اس کے معنی اس کو سمجھ کے پڑھے. میں دعا کرتا ہوں سب کے لیے اللہ تعالیٰ فضل کرے، اللہ تعالیٰ فضل کرے. تو وہ رونے لگا گیا میرے پاس. کیا لگا شاہ صاحب میں سب کو کہا ہوا آگے جو لوگ بیٹھے ہیں اگر اس کو مارنے کے لیے آئیں تو آپ کی ڈیوٹی ہے ان کو آگے نہیں جانے دینا. تو وہ کچھ بھی نہ ہوا. میں وہ جو حضور کا اس میں عزم ہے یا عزیز و یا حفیظ و یا رفیق و یا ولی رب کل شہن خادم کا رب فضل وانصرنا پڑھ کے پھر تقریر شروع کی. تو میں نے کہا اگر کچھ چوری چھپے ادھر سے آ بھی جائے تو میں ایسے دیکھتا رہتا تھا تقریر بھی کرتا. تو وہ بھی دیکھ رہے لوگوں. شاہ صاحب اس نے جب تقریر ختم ہوئی تو ایسے اشارہ کی تھا. وہ پھر آیا آگے کہنے لگا ادھر آپ بیٹھ جائیں کرسی پر. تو وہ اتنی اعلیٰ کرسی. تو میں حیران رہ گیا اس پر تو یہ بیٹھا ہوا تھا. مجھے پہلے کہتا ہے اس کرسی پہ بیٹھ جاؤ. تو میں نے کہا نہیں سر بے ادبی ہے آپ کا رحم زونل ہیڈ کا ہے میں بیٹھ جاؤں. نہیں میں آپ کو حکم دیتا ہوں زونل بیٹھو. اتنے جو سب دیکھ رہے تھے لوگ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل شکر الحمدللہ. اور آن اسپیشل ڈیپوٹیشن اگر کسی آفیسر کو بھیجنا ہوتا تو وہ کہتے تھے شاہ صاحب کو بھیجیں. تو وہ جہاں آپ بھی اسے جانا ہوتا تھا تو وہ شاہ صاحب کو بھیجیں. یہ سب تیرا کرم ہے مولا. تو فضل کیا اللہ فضل کرے، اللہ فضل کرے. ہمیں توفیق دے اللہ تعالیٰ کہ ہم صحیح سچے اور سچے احمدی بنے. نماز باقاعدہ پڑھیں، قرآن مجید صبح بار ترجمہ چاہے ایک رکوع پڑھ لیں ضرور پڑھیں. اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا ہے. یہ بڑی برکت کتاب ہے. پڑھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ پوری یقین ہو جاتا ہے آدمی اور اتنا انسان کے اندر الہانی خوش الہانی آ جاتی ہے. تو بہترین اگر برکت حاصل کرنی ہے قرآن مجید خدا کی کتاب ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ ملی
اور انہوں نے ہم تک پہنچایا. تو شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے فضل کیا. پھر میں جب فارغ ہو گیا، ریٹائر ہو گیا، جماعت کی خدمت شروع کر دی. جماعت والوں نے مجھے ٹریننگ دے دی. تو پہلے میں نے کہا کہ یہ خدام الحمدیہ، اطفال الحمدیہ تھوڑا بہت زیادہ، لیکن انصار الحمدیہ وہ تو بڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں. تو کہنے لگے نہیں، آپ کتاب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بھی لے لیں وہ ضرور پڑھیں. اور آئینہ کمالات اسلام جو ہے وہ تو تحفہ گولڑویہ بھی انہوں نے دی مجھے. تو یہ بھی ذرا خیال سے پڑھا. اس میں پوری حضور نے خود کتاب لکھی، جتنی مخالفی باتیں کرتے ہیں وہ ساری. تو انہوں نے جو ہدایات دی اس کے مطابق میں کرتا رہا. اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی. شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ. اور مجھے توفیق دے اللہ تعالیٰ کہ میں سچا اور سچا احمدی بنوں. اپنی بقایا جو زندگی گزار رہا ہوں ریٹائرمنٹ کے بعد، اللہ تعالیٰ مجھے برکت دے، صحت تندرستی سے رکھے. اللہ تعالیٰ فضل کرے. بار بار جب چیک اپ کراتا ہوں ڈاکٹر کو تو ڈرتے ڈرتے پوچھتا ہوں کہ میں ٹھیک ہوں. تو اس کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کو شوگر ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فضل کرے. دوائیاں یہاں میں آیا وہاں فری ملتی رہی. اللہ کا بڑا احسان ہے. اس کے بیٹے کا مشکور ہوں کہ یہ شروع سے ہی میری خدمت کا بہت کرتا ہے، جماعتی طور پر بھی اور خاندانی طور پر، رشتہ داری کی طور پر، یہ سب سے آگے. اور بڑا جو ہے وہ بھی اسی طرح کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فضل یہاں آ کے تبلیغ کرتا ہے. سب سے مشکل اور سب سے اوقات یہی تبلیغ ہے، اور لوگوں کے کوئی مخالفت دیکھنی پڑتی ہے. تو مجھے اس وہاں صدر حلقہ بنا دیا گیا. پہلے صدر وہ کیا کہتے ہیں خدام کا زعیم حلقہ بنایا. تو وہ کہنے لگے کہ اس حلقے میں جتنا احمدی رہتے ہیں آپ ان کی وہ پرٹیکولر نوٹ کر کے اپنے پاس رکھیں اور ہر جگہ آپ نے جانا ہے. تو انہوں نے مجھے پروموٹ کر دیا. تو میں نے کہنے لگا کہ اس حلقے کے آپ صدر ہیں. تو جہاں بھی میں جاتا ہوں، راول پنڈی میں جتنا ریٹائرڈ فوجی آگے رہتا ہے وہ ادھر ادھر کے علاقے میں. تو میرے پاس گاڑی نہیں تھی تو میں ٹیکسی لے کے جاتا تھا جہاں جہاں میں جانا. تو وہاں پر ان کے حالات پتہ کرنے، کیسے لوگ ہیں، کیا ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل کرنے سے جتنی بھی مجھے توفیق، جتنا کچھ میں کر سکتا تھا راول پنڈی میں. آج بھی آپ جا کے نام لینا شاول محمد تو کہ ہاں وہ ایک حلقے کا صدر نہیں تھا، پوری پنڈی کا صدر. اس کے اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دیا ہے انعام، تو وہ اسی طرح یہ میرا بیٹا جب یہاں آیا اس کے لیے بھی دعائیں کرتا تھا، اللہ کے حضور بھی دعائیں کرتا تھا. تو یہ بھی دعائیں کرتا تھا کہ میرے اللہ تعالیٰ توفیق دے میں یہاں ان کو بلا لوں. اس نے بلا لیا، آ گئے، عمرہ بھی کرا دیا. یہ جب چھوٹا ہوتا تھا تو ماں کو کہتا تھا میں آج دونوں کو حج کراؤں گا، لے گیا ہمیں حج نہیں تو عمرہ کرا لیا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد جو 3 بچے ہیں یہ ان سب سے آ گیا ہے تبلیغ میں. بیٹی ہے سکاربرو میں صدر حلقہ لجنا، اور جو بڑا لڑکا ہے وہ صدر وہاں اس علاقے کا. تو وہ بھی اسی طرح محنت کر رہا ہے جس طرح یہ کر رہے ہیں. ہر چیز انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل کرے. تو میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ بھی دعائیں کریں، اور جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں میں ان سے بھی تعریف کرتا ہوں کہ میرے گنہگار کو میں اپنا گناہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ، اور مجھے توفیق دے جب تک زندہ ہوں کچھ نہ کچھ کرتا رہوں.
تو مجھے ایک دوست کہنے لگے میرے سے بڑے عمر میں اور صحابی بھی، تو نا صحابی تھے فوت ہو گئے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ہر روز ایک رکوع با ترجمہ فجر کی نماز کے بعد پڑھتا ہوں، اور 6-7 سال ہو گیا مجھے پڑھتے ہوئے جب سے میں ریٹائر ہوا۔ تو مجھے بھی شوق پیدا ہوا، آج میں ہر روز جب فجر کی نماز پڑھ کے تو بیٹھتا ہوں تو قرآن مجید ایک رکوع با ترجمہ پڑھ لیتا، اور 5-6 دفعہ میں پڑھ چکا ہوں، اور جتنی دفعہ بھی پڑھا ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوا ہے کہ یہ آج کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، آج ہی اتری ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ فضل کرے، سچ ہی ہوتا ہے، اور احمدی سچا اور سچا ہوتا ہے، ہاں جی، ہونا چاہیے۔ اور شان صاحب آخر میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ میرے نانا کو بھی جانتے ہیں، میاں عاشق نہیں، صاحب؟ میری بات اونچی بولیں۔ ہاں جی، آخر میں میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ میاں عاشق صاحب کے بارے بھی کچھ بتا دیں جو میرے نانا ہیں، آپ کی 1-2 یادیں ان کے ساتھ، پھر ہم انٹرویو کو ختم کرتے ہیں۔ میں جب احمدی ہوا تھا تو میں یہ راول پنڈی بھی ابھی رہتے رہے ہیں، لاہور بھی رہتے رہے ہیں، تو ان کو پتہ چلا کہ میں نو احمدی ہوں، تو مولوی بڑے مشہور نام تھا ان کا، تو انہوں نے کہا کہ میاں صاحب جو ہے نا، ان سے آپ لوگ جب بھی جمعے سے آئیں تو ان کو ملا کریں۔ تو جو میاں صاحب تھے ان کے دل کے اندر کہ یہ نو احمدی ہے، تو مجھے ایسی چیزیں انہوں نے بتایا، یہ با ترجمہ قرآن مجید پڑھنا انہوں نے بتایا تھا، اور میں نے وہ شروع کر دیا۔ تو میں نے کہا کہ ہر روز ایک رکوع پڑھ لیں با ترجمہ، تو سال میں یا 2 سال میں تو پورا ہو ہی جائے گا۔ تو وہ میں آج تک پڑھ رہا ہوں، 6-7 دفعہ پڑھ چکا ہوں۔ اور دوسری بات کی ان خلوص کی، تو جب بھی میں آتا تھا مسجد میں جاتا تھا تو وہ مجھے جفا مار کے ملتے تھے، کہ کئی لوگ پوچھتے تھے یہ کیا بات ہے، آپ دوسروں سے ہاتھ ملاتے ہیں، اس کو جفا کو مار لیتے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ آدمی، اس نے خود لٹریچر پڑھ کے احمدی ہونے کی اس کو اللہ نے توفیق دی ہے، اور جو مخالفت اس کی ہو رہی ہے اس کو صبر سے، تحمل سے یہ سن رہا ہے، تو کسی کو جواب نہیں دیا، کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو برا نہیں کیا، نہیں کیا۔ تو وہ بھی انہوں نے مجھے کہا تھا کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کر لے، گالی نہیں، گالیاں احمدیت میں ہے ہی نہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے یہ دیتے ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے پیر و مرشد کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے۔ اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم مسیح موعود علیہ السلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم کو اپناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیا ہے کہ اپنی تعلیم کے اندر چندے جو ایسے جماعت میں دیتے ہیں ہم، تو اس میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا، اور آپ کے گھر میں دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ یہ جب گئے ہیں وہاں، کہاں جو شہر تھا، ہانگ کانگ میں گئے، تو ان کے جانے کے بعد 2-3 مہینے کے بعد ہمارے گھر میں ڈاکہ ڈال دیا، اور وہ وہی تھے جو بہت زیادہ مخالفت کرنے والے لوگ، عباس اور جو ستی تھا، یہ دونوں انہوں نے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، وہ آئے اوپر تک سارے پھر، میں وہاں کھڑا تھا دروازے، میں نے ان کو روکا، بھائی آپ کون ہیں؟ میں نے ان کو پوچھا، اس نے اتنا زور سے دھکا دیا میرا سر پھٹ گیا دیوار کے ساتھ۔ میں نے کہا یہ ہے برکت، یہ ہے برکت۔ تو
وہ کہتا ہے ایک اٹھ کے انکل. میں کہا مجھے انکل کیوں کہا ہے, میرے تو آپ نے لگا دیا خون نکلا ہے. تو وہ میری بیوی کو کہتے ہیں آنٹی. تو انہوں نے کہا وہی بات میں کہوں کہ آنٹی کہتے ہیں, دوسرا ہمارا نقصان کرنے کے لیے آگے. زیور آپ کے گھر میں نہیں ہے. میں کہا جی وہ اپنے لاکر میں رکھا ہوا ہے, ہماری بیٹی کی شادی ہے تو ہم نے وہاں اسی لیے رکھا رکھا ہے آپ جیسے لوگ. لیکن اللہ نے اتنا اس میں برکت دی. اس کی شادی ہوئی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی. پھر میری بیٹی کی شادی ہوئی, وہ بھی بچ گیا, اس کا زیور بھی وہاں پڑا تھا, اور میرے بڑے بیٹے کی بیوی کا زیور وہاں پڑا تھا, اور کچھ زیور لاکر میں رکھا, اللہ نے بچایا. شکر الحمدللہ, شکر الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور وہ چلے گئے تو ہم نے نفل پڑھے شکرانے کے, کہ میری بیوی کہتی ہے پہلے شکرانے کے نفل پڑھو بعد. تو اللہ تعالیٰ نے فضل کیا. تو میں اپنی زندگی کا تجربہ کرتا ہوں کہ جب کوئی میرا کام ہو جاتا ہے نا, میں شکرانے کے نفل ضرور پڑھتا ہوں, اور یہ حق بھی ہے ہمارا پڑھے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. 6 دفعہ میری پروموشن روکی گئی ہر سٹیپ پر, لیکن جب میں اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتا تھا, میں کہتا یا اللہ ہو, یا رضا کو, یا رحمان ہو, یا وہاب. اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے, ان کو کیا پتہ ہے. جیسے پڑھا لکھا آدمی ان پڑھ فرق ہوتا ہے, اسی طرح اس غیر احمدی میں ہمارا فرق. اللہ تعالیٰ نے فرق کیا. ساری زندگی کے کبھی بھی زندگی کی کمی نہیں ہوئی. اور جب وہ آفیسروں کو انہوں نے کوالیفائڈ آفیسر بلاؤ, تو وہ مجھے بلا کے لے گئے. تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو شان صاحب, آپ کے متعلق یہ مشہور ہے کہ آپ احمدی ہیں اور کافر ہیں, قادیانی ہیں. ٹھیک ہے, میں کہا بالکل ٹھیک, لیکن آپ کے اخلاق میں یہ چیز نہیں ہے. آپ یہ حقدار ہیں کہ آپ اعلیٰ علیہ افسر بنے, خدا کے بھی اور دفتر میں بھی. اور یہ تھا کہ رشوت لینے والے سارے بیٹھے, شان محمد رشوت نہیں کھاتا. ایک تو میری ماں کا یہ وعدہ تھا مجھ سے لیا تھا, دوسرا جماعت کا یہ فرض تھا میرے پاس. تو وہ کہتے ہیں شان صاحب کے پاس چلے جاؤ, وہ پیسے نہیں لیتا, کام کر دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا, عزت بنائی ہوئی ہے. شکر الحمدللہ. اللہ یہ میرے بچے, اللہ تعالیٰ نے 3 بچے دیے, تینوں جماعت کے ہوتے تھا. شکر الحمدللہ. اب یہ سیکٹری تبلیغ ہے. میری بیٹی حلقے کی صدر ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا, اپنے مکان لیے, اس کو 2 مکان دیے. اللہ تعالیٰ کی دے. اب میری بیٹی بھی خرید رہی. یہ سب تیرا کرم ہے مولا. یہ باہر سارے جو زندگی کے حالات سارے بہت برکت چل رہے ہیں. شکر الحمدللہ, شکر الحمدللہ, شکر الحمدللہ. اللہ تعالیٰ فضل کرے, اللہ فضل والے. آپ کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے میں دعائیں کروں گا.